ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری توجیہ۔ اس کے 14ویں باب میں سے اس وقت عید فطیر کے پہلے دن جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، یسوع کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ پس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گڑھا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت خانہ کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں۔ وہ ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا لو یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے پیا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو تیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ حمد گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اور یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ عزیزو، آج عالمگیر کلیسیا بڑے ایمان، بڑی عقیدت، بڑی محبت، شکر گزاری اور خوشی کے ساتھ یسوع کے پاک بدن اور پاک خون کی عید مناتی ہے۔ تو آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب جو آج آن لائن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو آج کی عید آپ کی زوردار تالیوں میں بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم سب بہت خوش اور شادمان اس لیے بھی ہیں کیونکہ آج ہمارے پیرش کے تقریباً 150 نوجوان، ان میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، یہ پہلی دفعہ پاک ماس میں شامل ہو کر پاک یوکرسٹ حاصل کریں گے۔ آج ان سب کی پہلی پاک شبت ہے، تو آج ہم اس کے لیے ان سب کے لیے نہ صرف خوش اور شادمان بھی ہیں بلکہ ہم ان کے والدین کے اور ان کے مناسبان کے اور ان کے استادوں کے شکر گزار ہیں، اور ان سب کو ہم ایک بار پھر زوردار تالیوں میں مبارکباد دیتے ہیں۔ ان بچوں کو جن کی آج پہلی پاک شبت ہے، زوردار تالیوں میں مبارکباد دیں۔ آج یہ بچے بڑے خوش ہیں لیکن کل تھوڑے کنفیوز تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کل ان کی تیاری کے آخری مرحلے میں امتحان تھا، اور امتحان تو نہیں کہہ سکتے، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم شکر گزار ہیں کہ ان بچوں نے بڑی اچھی تیاری کی تھی، ان کو شاباش دیتے ہیں۔ اور میں نے جب ان کے ساتھ بات چیت کی، ڈائیلاگ کیا، ان سے پوچھا تو یہ بہت کانفیڈنٹ تھے۔ تو پیرنٹس، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے بچے بہت کانفیڈنٹ ہیں اور ان کو ساری دعائیں اور نمازیں بھی آتی ہیں۔ مناسبان آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے ان کی بڑی اچھی تیاری کی۔ جو استاد ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بھرپور ان کی تیاری کی۔ تو میں بہت خوش ہوں۔ کل یہ کنفیوز تھے لیکن انہوں نے کانفیڈنٹ ہو کر بہت اچھے طریقے سے مجھے جو میں نے پوچھا انہوں نے بتایا۔ لیکن آج یہ بہت خوش ہیں کیونکہ خوشی اس بات کی ہے
کہ آج یہ پہلی پاکشاہ جو ہے وہ لیں گے، تو دیکھیں یہ سارے بچے جو ہیں آج بہت خوش ہیں اور بڑے بے تاب بھی ہیں کہ کب ان کو پاک یوکرس کا ساکرمنٹ دیا۔ تو بچوں آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بہت اچھی تیاری کی، اینڈ یو ڈیزرو اٹ۔ ان کے لیے ایک بار پھر زوردار تالی جائے گی۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم آج تلاوتوں پر اور آج کی عید پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی ہماری جو بنیادی آیت ہے وہ یہ ہے، اور یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہ یسوع کا خوبصورت اعلان اور دعویٰ ہے، اور یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس زندگی کی روٹی ہے، آؤ اور کھاؤ، میں تمہیں زندگی کی روٹی دوں گا، بلکہ یسوع نے کیا کہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ زندگی کی روٹی میرے پاس ہے، آؤ اور کھاؤ، بلکہ یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں خود ہوں۔ بار بار ہم کلام میں بالخصوص پاک انجیل یوحنا کے مطابق جو ہے اس میں سنتے ہیں، یسوع کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، میں زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ یسوع ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ when we receive the Holy Eucharist, it is not something but it is someone۔ اگر آپ اس بات کو جان جائیں گے یا سمجھ جائیں گے تو یقینی طور پر پاک یوکرس کی روحانیت اور اس کے بید کو بھی سمجھیں گے۔ جو ہولی یوکرسٹ ہے it is not about something اور it is not something، کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک شخص ہے، someone ہے، اور وہ someone کون ہے؟ وہ ہمارا یسوع ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، لیکن جو روٹی میں تمہیں دوں گا وہ تمہیں ہمیشہ تک زندہ رکھے گی۔ عزیزو، آج جب ہم اس زندہ روٹی کی بات کرتے ہیں تو دس بریڈ از کاسٹلی، بیش قیمت ہے، اس کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ عام زندگی میں جب آپ ڈیلی بریڈ جو ہے وہ کماتے ہیں یا اس کے لیے آپ تگودو کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے سم تھنگ، شاید پورا ماہ آپ خدمت کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ روٹی جو ہے بچوں کی ملتی ہے۔ لیکن جس روٹی کی بات آج کلام کرتا ہے یہ بریڈ کاسٹلی بریڈ ہے، اور پاپ اعظم بینڈکٹ لکھتے ہیں کہ زندہ روٹی کے لیے یسوع نے اپنی جان کی قیمت ادا کی ہے۔ تو یہ کوئی عام روٹی نہیں ہے، یہ روٹی یسوع ہے، اس روٹی کی قیمت ادا کی گئی ہے، اور قیمت ادا کس نے کی ہے؟ یسوع نے خود کی ہے۔ کیسے کی ہے؟ اپنی جان قربان کرنے سے۔ پہلے میں نے کہا کہ یہ روٹی یسوع ہے۔ دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ یہ بریڈ کاسٹلی ہے، اس کی قیمت ادا کی گئی ہے، اور قیمت کیا ہے؟ کہ زندہ روٹی کے لیے یسوع نے اپنی جان کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ تیسری بات، آج چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے زیادہ ہوں، تو پیارے بچوں تیسری بات آج جو سیکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں جب نظر پیش کی جاتی ہے تو یہ گندم یا جو کی روٹی ہوتی ہے یا یہ میں ہوتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہی روٹی اور میں یسوع کے پاک بدن اور پاک خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور مقدس امروز لکھتے ہیں کہ برکت کی قدرت اور طاقت فطرت کو بدل دیتی ہے یا اس سے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ روٹی کی فطرت کیا ہے کہ وہ گندم کی ہے یا جو کی ہے،
میں کی فطرت کیا ہے کہ وہ پانی کی طرح ہے اور وہ شیرہ ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ لیکن جو خدا کے مقدس امبروس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب برکت دی جاتی ہے تو برکت کی جو طاقت ہوتی ہے، برکت کی جو قدرت ہوتی ہے، وہ فطرت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے یہ عام روٹی اور میں جو ہے برکت اور طاقت سے کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسیحی اور بالخصوص ایک کیتھولک مسیحی کا یہی مان ہے کہ یہ روٹی جو ہے حقیقی طور پر یسوع ہے، یا اس روٹی میں یسوع مکمل طور پر موجود ہوتا ہے۔ تو آپ بچوں، آپ نے بالخصوص اور مومنین آپ نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ چوتھی بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ پاک یوکرس میں یسوع کی مکمل موجودگی ہوتی ہے، لیکن یہ موجودگی مخصوصیت کے لمحے سے شروع ہوتی ہے اور اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک پاک یوکرس کا ایک ذرہ بھی باقی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دعا ہوتی ہے اس وقت یہ پاک یوکرس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کا ایک ذرہ بھی باقی رہتا ہے یہ مکمل یسوع کی موجودگی کا اظہار اور اس کی حقیقت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاک یوکرس جو ہے اس میں مکمل طور پر یسوع موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کیتھولک گرجا گھر ہے وہاں پاک صندوق ہمیشہ ہوتا ہے، اور ہمارے چرچ میں بھی دیکھیں سب کے سامنے اور چرچ کے بالکل سینٹر میں پاک یوکرس ہے۔ اور پاک یوکرس میں کیا ہوتا ہے؟ پاک یوکرس ہوتی ہے، اور پاک یوکرس میں کون ہوتا ہے؟ یسوع ہوتا ہے، اس کی مکمل موجودگی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم چرچ میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دزانو ہوتے ہیں، جھکتے ہیں نا، سجدہ کرتے ہیں، ادب سے جھکتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جگہ خاص ہے، اور خاص طور پر چرچ میں خاص الخاص جو ہے وہ پاک صندوق ہے جہاں یسوع ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی چرچ میں آئیں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب چرچ میں آئیں تو چرچ میں یسوع پاک یوکرس کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے خاموشی سے رہنا، دعا کرنا، سجدہ کرنا، دزانو ہونا، ادب اور احترام سے چرچ میں داخل ہونا لازمی ہے۔ عزیزو اور بالخصوص پیارے بچوں، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ پاک یوکرس حاصل کر رہے ہیں، پہلی پاک شک لے رہے ہیں۔ یہ خوشی سچ میں قابل دید ہے، ہم آپ کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج جو آپ کے دل میں جذبہ ہے، خوشی ہے، جو ایک تڑپ ہے، وہ صرف کیا آج تک ہی ہوگی یا آج تک ہی محدود ہے؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو شوق، جو عقیدت، جو پیار، جو محبت، جو خوشی آج آپ کے دل میں ہے، خدا کرے کہ یہ خوشی اور محبت پاک یوکرس کے لیے آپ کے دل اور زندگی میں ہمیشہ قائم رہے۔ یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ آج بڑا چاہ ہے جی پاک یوکرس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ چاہ ایک دن کا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر روز کا ہونا چاہیے۔ ہر روز آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پاک یوکرس کی قربانی میں شریک ہونا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ جب یسوع نے یہ اعلان کیا کہ زندگی کی روٹی وہ ہے تو یہودی جو ہے آپس میں تکرار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اپنا گوشت اور اپنا خون کیسے ہمیں کھانے کو دے سکتا ہے؟ کیونکہ یسوع نے کہا تھا نا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ تو اس اعلان کے ساتھ یا یوکرستی اعلان کے ساتھ لوگ سوال کرتے ہیں یا بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، یقین نہیں رکھتے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنا آپ کھانے کو دے سکتا ہے۔ اس وقت لوگوں نے سوال کیے اور سوال کرنے والے یہودی تھے، اور جب انہوں نے سوال کیا، شک کیا، تو وہ زندگی کی روٹی سے محروم ہوئے۔ تو یہ سلسلہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں، آج کے انسانوں میں اور کئی مسیحوں میں بھی ہے۔ جس طرح اس وقت یہودیوں نے شک کیا
کہ یہ کیسے اپنا بدن دے سکتا ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسیحی جو ہیں، جو شاید کیتھولک نہیں ہیں، وہ شک کرتے ہیں کہ پاک یوکرس میں یسوع مکمل طور پر موجود نہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، وہ بحث کرتے ہیں، وہ ہمیں بھی کئی دفعہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جس طرح یہودی شک کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور زندگی کی روٹی سے محروم ہو جاتے ہیں، آج بھی یہ لوگ جو شک کرتے ہیں وہ زندگی کی روٹی سے محروم ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ زندہ روٹی یسوع ہے، اور زندہ روٹی کو کھانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بار بار آتے ہیں اور بار بار کھاتے ہیں اور زندگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس خاص برکت کے لیے، اس خاص تحفے کے لیے، اس خاص فضل کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اور یسوع ہمیشہ ہماری زندگی میں اور ہمارے دلوں میں، گھروں میں، ہمارے چرچز میں پاک یوکرس کی وجہ سے دیدنی طور پر بھی موجود ہے۔ ہم پاک ہوستیا میں کیا کرتے ہیں؟ یسوع کو دیکھ سکتے ہیں، یسوع مکمل طور پر وہاں موجود ہے۔ ہاں، ایمان اور روحانی آنکھ کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے، اور جو ہم میں ہے، ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ عزیزو، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک یوکرس جو ہے، دس از ریئل بلڈ۔ پاک یوکرس جو ہے، دس از ریئل باڈی۔ دا ہولی یوکرس از دا ریئل فوڈ اینڈ دا ریئل لائف۔ یہ چار چیزیں یاد رکھیں۔ ہولی یوکرس کیا ہے؟ ریئل بلڈ، دا ریئل باڈی، دا ریئل فوڈ اینڈ دا ریئل لائف۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آئیں آج کے دن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس زندہ روٹی کے لیے، اور یہ سب کے لیے دستیاب ہے، اور یہ آفر سب انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ یسوع خود کہتا ہے کہ سب پیاسے اور بھوکے جو ہیں میرے پاس آئیں۔ یہ دعوت ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ آئے، پیے، وہ آئے، کھائے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ کیونکہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ عزیزو، میں سمجھتا ہوں، سوچ سکتا ہوں کہ کئی ابھی بھی جو میرا پیغام ادھر یا شاید جو آن لائن سن رہے ہیں، وہ شاید آج بھی سوال کرتے ہوں گے کہ یہ کیسے ریئل باڈی اینڈ ریئل بلڈ ہو سکتا ہے۔ شاید انسان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک مسیحی کے لیے جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، گوگل کریں، اور آپ کو یوکرست کے معجزے ملیں گے، ایک نہیں بے شمار، جہاں روٹی جو ہے حقیقی طور پر یسوع کے خون میں اور بدن میں تبدیل ہوئی، اور آج بھی وہ معجزے جو ہیں ہمارے درمیان ہیں۔ جو لوگ آج بھی شک کرتے ہیں انہوں نے شک کرتے رہنا ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان میں بڑھتے رہیں گے۔ ہمیں کیونکہ اس زندہ روٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں زندگی کی ضرورت ہے، اور ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، اور یسوع سے ہم جدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم اس روٹی کو کھائیں گے اور ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ آئیں خدا کا شکر ادا کریں اس زندہ روٹی کے لیے۔ عزیزو، آخر میں دو سجیشن سمجھ لیں یا روحانی اصلاح سمجھ لیں، دو تین باتیں آخر میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ہی آج کے بعض کا ہم اختتام کریں گے۔ پہلی بات، کسی غیر کیتھولک مسیحی کو میں یہ رام سے بتانا چاہتا ہوں، اور میری طرف سارے متوجہ ہوں، جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا دھیان سے میری طرف دیکھیں۔ کسی غیر کیتھولک مسیحی کو اتحاد کی غرض سے پاک یوکرس کے ساکرامنٹ کو یا پاک شراکت کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں کلیسیائی اتحاد کے خلاف نہیں، اور نہ میں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی کلیسیائیں ہیں وہ متحد رہیں، ایک ہی انجیل کا پرچار کریں، یسوع کے نام کی گواہی دیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے، لیکن جب پاک یوکرس کی بات آتی ہے تو پھر ہماری جو تھیالوجی ہے پاک یوکرس کے متعلق وہ ان سے فرق ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی غیر کیتھولک مسیحی
پاک شراکت حاصل نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ یسوع کا حقیقی بدن اور خون نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ان کے لیے صرف کیا ہے؟ یادگار ہے، ان کے لیے صرف ایک پاک رسم ہے، ان کے لیے صرف ایک واقعے کا دہرانا ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ جب نظر پیش کی جاتی ہے، التار پر رکھی جاتی ہے، جب برکت دی جاتی ہے، تو وہ روٹی اور میں کیا ہو جاتی ہے؟ یسوع کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن باقی مسیحیوں کے لیے ایسا نہیں۔ جب وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر ان کو اسے حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم بڑی باتوں پر اعلان کرتے ہیں کہ جو پہلے پاکشاکت نہیں لیتے ان کو پاکشاکت لینے کے لیے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ ہم اعلان اکثر دفعہ کرتے ہیں کہ جو پہلے پاکشاکت نہیں لیتے یا جن نے تیاری نہیں کی وہ پاکشاکت لینے کے لیے سامنے نہ آئیں۔ تو پہلی بات کہ غیر قتل مسیحیوں کو پاکشاکت نہیں لینی چاہیے۔ دوسری آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو انہیں دعوت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، کلام سننے کے لیے سو بسم اللہ، آپ بھی جا کر سنیں۔ ادھر جو لوگ آتے ہیں موسٹ ویلکم، they can come and they can listen the word of God, there is no problem۔ خدا کا کلام سنیں، ورشپ کریں، خداوند کی ستائش کریں، ٹھیک ہے، گیت گائیں، یہ سب ہے۔ لیکن جب پاک شراکت لینے کی باری ہے تو مہربانی کر کے وہ سامنے نہ آئیں، اور نہ ہی آپ انہیں دعوت دیں کہ آئیں میرے ساتھ، ہم وہاں پاک شراکت لیں گے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ان کو نہیں لینی چاہیے، اور نہ ہی آپ کو انہیں اپنے ساتھ اس مقصد کے لیے لانا چاہیے۔ ہاں، دعا نماز کے لیے ٹھیک ہے، کلام کے لیے ٹھیک ہے، لیکن پاک شراکت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنے دوستوں کو کبھی بھی نہ ساتھ لائیں، اور خاص طور پر جو مسیحی نہیں ہیں ان کو تو بالکل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو پہلی بات میں نے کہی ہے کہ ان کو پاک شراکت نہیں لینی چاہیے، اور یہ میں آن لائن اور بڑے کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سچ میں ایسا ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کیتھولک مسیحی ہیں ان کو پروٹسٹنٹ عشائے ربانی کی عبادت میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ میں پابندیاں نہیں لا رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں ڈویژن نہیں کریٹ کر رہا، لیکن میں ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے کہ آپ جو کیتھولک مسیحی ہیں آپ کو پروٹسٹنٹ عشائے ربانی کی عبادت میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو آپ وہاں حاصل کرتے ہیں وہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے، وہ صرف رسم ہے، آپ رسم میں جاتے ہیں، لیکن آپ تو پاک شکرس پاک چرچ میں آ کر یا کیتھولک چرچ میں آ کر حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے آپ بھی وہاں شاعر بانی حاصل نہ کیے۔ ہاں، اگر کوئی پاسٹر یا اگر کوئی خدا کا آدم اچھا کلام دیتا ہے، کلام تو سارے ہی اچھا دیتے ہیں، لیکن آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو جائیں سنیں۔ اگر آپ کے اندر بدروئے ہیں، نقلوانی ہے، جائیں اور نقلوائیں۔ اگر آپ نے وہاں گر کر سر پڑوانا ہے، پڑوائیں، نو پرابلم، جائیں، دیر از نو پرابلم، جائیں کلام سننے کے لیے، عبادت کے لیے، ورشپ کے لیے، گیتوں کے لیے جائیں، لیکن ناٹ فار دس، ناٹ عشائے ربانی کے لیے، کیونکہ آپ کیتھولک مسیح ہیں، اور کیتھولک مسیح پاک یوکرس کی بات میں شامل ہوتے ہیں، اور پاک یوکرس میں ہم مان رکھتے ہیں کہ یسوع کا حقیقی بدن اور خون ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ میری بات سن رہے ہیں آپ؟ تو یاد رکھیں، نہ ان کو بلانا ہے اور نہ ہی جانا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کلام اچھا آپ کو لگتا ہے تو لازمی سنیں۔ میں بھی کئی دفعہ جو پروٹسٹنٹ خادم ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، ان کا کلام سنتا ہوں اور اپنے کلام میں شامل کرتا ہوں۔ دیر از نو کوئی ایسی کوئی برائی نہیں ہے، سیکھتے ہم ایک دوسرے سے، لیکن یہ ہمارا فرق ہے، سب سے بڑا فرق یہی ہے، اور اس فرق کو برقرار رہنا چاہیے۔ آخری بات، جتنی بھی مائیں ہیں میری طرف دیکھیں، جو باپ ہیں وہ بھی میری طرف دیکھیں، جو بچے ہیں وہ بے شک تھوڑا سر نیچے کر لیں۔ ویسے ہی میں نے کہا یہ آپ نے سچی مچی کر لیا۔ اچھا جی، ماں باپ، والدین، آج کل ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ کلام کا حصہ نہیں تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ اس پر بات کی جائے۔ بچے جو ہیں، بڑے جو ہیں، نشے کے عادی بن رہے ہیں۔
چلو جو تو بن گئے ان کا تو اللہ رکھا، کیا کریں، کیونکہ ان کو واپس لانا بہت مشکل ہے۔ اگر آ جائے خدا کا شکر ہو، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز اب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور والدین میں آپ کو انفارمیشن نہیں دینا چاہ رہا، میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو الرٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں جو 10 سال سے اوپر اور 20 سال کے درمیان ہیں، ان کی نگرانی کریں، یہ کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، کتنی دیر باہر رہتے ہیں، فون پر کس سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں نشے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاید آپ کو پتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کے بچوں میں یہ عادت بڑھ رہی ہے۔ میری پوری پاسٹر ٹیم نے اور ہم نے 3 سال سے ادھر ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ ہماری ڈیپ آبزرویشن ہے کہ کچھ نوجوان اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، جا کر سوٹا لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جا کر یہ نشے میں کسی دوست کے ساتھ مل کر آ جاتے ہیں، شاید ماں باپ کو نہیں پتہ۔ اس لیے مہربانی کر کے ان کا بہت خیال رکھیں۔ جو تو بگڑ چکے، جو اس حالت میں چلے گئے، اب ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ نوجوانوں میں سچ بول رہا ہوں، مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا سر نیچے کر دیں، مہربانی کر کے اس سے بچیں۔ اور والدین، آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، نادان ہیں، دے آر ناٹ بالغ، تو اس لیے ان کا بہت خیال رکھیں۔ یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں، میں انفارمیشن الرٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پکی انفارمیشنز ہیں۔ اب جب بات نشے کی ہے تو روحانی نشہ کیوں نہ بندہ، ان کو روحانی نشے پر لگائیں۔ دیکھیں، اگر اس نشے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور ادھر ہی پھر جانا چاہتے ہیں تو ان کو روحانی نشہ دیں، ان کو ایسی چیز کا نشہ دیں جو چرچ آنے میں ان کی مدد کرے۔ ایسا ہی ہے نا، تو بچوں کو اٹھائیں، ان کے منہ دھوئیں، ان کو کپڑے پہنائیں اور ان کو چرچ لے کر آئیں، اور ان کو نشہ پاک یوکرس کا دیں کہ وہ جب تک اس کو نہ کھائیں زندہ ہی نہ رہیں، ان میں یہ ایک کمی محسوس ہو، اور آپ اپنے بچوں کو اس لحاظ سے تیار کریں۔ تو مہربانی کر کے یہ جتنے بھی بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایڈکٹڈ ہونا چاہتے ہیں تو یسوع کے پاک بدن سے ایڈکٹڈ ہو جائیں، کہ جب تک آپ کو ملے نا، آپ کی جان میں جان نہ ہو، جب تک آپ پاک شخص لینے حاصل کرنے نہ آئے، آپ کی زندگی ادھوری نظر آئے۔ تو ایسی ایڈکشن تو ٹھیک ہے، جس ایڈکشنز کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ خطرناک ہے اور وہ زندگی کے خلاف ہے، وہ موت کی طرف جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس نشے، روحانی نشے کی طرف بڑھیں گے تو آپ زندگی حاصل کریں گے۔ تو والدین، آپ کو تنبیہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یاد بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس روحانیت کی طرف لے کر آئیں۔ اور میں نے کئی خاندان دیکھے ہیں جو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، چرچ آتے ہیں، سب سے پہلے پاک شخص حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر گھر میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے، یہ محفوظ ہاتھوں میں رہیں، یہ کامیاب زندگی بسر کریں اور ہمیشہ ترقی کریں۔ لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کا بہت خیال رکھیں۔ یہ میرا فرض تھا، میں نے کہہ دیا، میں نے سمجھا دیا، میں نے آپ کو بول دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا لازماً خیال رکھنا ہے۔ اے بڑے تیز ہے، کیونکہ میں نے نوجوانوں کے ساتھ بہت میرا رابطہ ہے، کبھی ٹک ٹاک کے ذریعے، کبھی فیس بک کے ذریعے، میں ان سے پیار پوچھے میں بہت کچھ پوچھ لیتا ہوں، میرا ان کے ساتھ بہت رابطہ ہے آج کل، سچ میں۔ تو اس لیے میں نے یہ نہیں، میں آپ سے پوچھ پاچھ کر ابھی ان کو بتا رہا ہوں، لیکن مجھے بہت پکی انفارمیشنز ہیں۔ تو مہربانی کر کے بچوں کا بہت خیال رکھیں، پلیز بچوں کا بہت خیال رکھیں، یہ اس طرف جا رہے ہیں، خاص طور چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو آئیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور آج کی عید کے موقع پر خداوند سے دعا کریں کہ خداوند سے شاگردوں کی طرح یہ کہیں کہ اے خداوند ہمیں ہر روز یہ روٹی دیا کر، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔